امریکہ میں ایک چور کی لاش کو 128 برس کے بعد تدفین کا فیصلہ کیا گیا۔ اس شخص کے رشتہ داروں کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے سپرد خاک نہیں کیا گیا تھا۔ اسی دوران یہ لاش مردے خانے میں پڑی رہی، جہاں تجرباتی طور پر اسے ممی میں تبدیل کر دیا گیا۔ تقریباً سوا صدی گزرنے کے بعد پولیس کو اس کے رشتہ داروں کا کیسے پتہ چلا، اور جب رشتہ دار مل گئے تو اس کی تدفین کرنے کا فیصلہ تقریباً 128 سال بعد کیا گیا۔ یہ 1895 کی بات ہے۔ فیلاڈیلفیا سے ایک شخص ریڈنگ شہر میں آیا۔ یہ دونوں شہر امریکی ریاست پینسلوینیا میں موجود ہیں۔ یہ شخص شراب کا عادی اور اکثر نشے میں دھت رہتا تھا۔ یہ اپنے اس نشے کی عادت کو پورا کرنے کے لیے مختلف لوگوں کی جیبیں کاٹتا اور اسی کے ساتھ ساتھ چوریوں اور سنگین ڈکیتیوں میں بھی ملوث رہا۔ ریڈنگ میں اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہاں اسے شراب نہیں ملی تو اسے وڈرال کے بدترین دورے پڑنے لگے۔ یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جب نشے کے عادی شخص کو نشہ نہ ملے تو اس کا جسم نشے کی ڈیمانڈ شروع کر دیتا ہے۔ ایسے میں نشئی کانپنے لگتا ہے، اسے پسینے آنے لگتے ہیں اور یہ بڑے برے طریقے سے تڑپنا شروع کر دیتا ہے۔ اس چور کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، لیکن یہ ایک بہت بڑا نشئی تھا۔ یکدم اس کا نشہ بند ہوا تو اس میں وڈرال کی حالت سنگین ہو گئی۔ اسی حالت میں گردے فیل ہونے سے جیل میں ہی اس شخص کی موت واقع ہو گئی۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تھا تو اس نے جیل حکام کو اپنا نام غلط بتایا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ورثاء کو تلاش نہیں کیا جا سکا۔ حکام کو صرف اتنا پتا تھا کہ اس کا تعلق آئرلینڈ کے کسی خاندان سے ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ایک آئرش خاندان کا بڑا اثر رسوخ رکھنے والا شخص تھا، جس کا بھائی اور بہن نیو یارک میں مقیم ہیں۔ اس نے اپنی فیملی کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اپنا نام جیل حکام کو غلط لکھوایا تھا۔ ورثاء کے انتظار میں اس کی لاش کو ایک مردہ خانے میں رکھ دیا گیا۔ مردہ خانے کا ایک ملازم ایک دن سٹور میں کچھ کیمیکلز خریدنے کے لیے گیا۔ یہ گوشت کو محفوظ کرنے کے طریقہ کار پر کام کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر اس چور کی لاش پر پڑی، جس پر اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی لاش کو بھی محفوظ کر دیا جائے۔ اس نے کچھ مسالے خریدے اور اس چور کی لاش پر لگا دیے۔ ادھر جب حکام اس کے ورثاء کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے تو انہوں نے اس کی تدفین کا حکم دے دیا۔ مردہ خانے نے عدالت سے اسٹے لے لیا اور موقف اپنایا کہ اس کے جسم کو مکمل طور پر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ یہ لاش مردہ خانے میں ہی 128 سال پڑی رہی اور آخرکار ایک ممی میں تبدیل کر دی گئی۔ آخرکار حکام نے اس لاش کو ایک بڑے تابوت میں رکھ کر اس کی نمائش شروع کر دی۔ کچھ عرصہ پہلے اس کے ڈائریکٹر کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس لاش کے ورثاء کو ڈھونڈا جائے۔ کچھ پرانے ریکارڈز کو کھنگالا اور آخرکار اس کے ورثاء کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے حقیقی وارث کے ملنے کے بعد اس لاش کو تقریباً 128 سالوں کے بعد اس کی تدفین کا فیصلہ کیا گیا۔ مردہ خانے کی انتظامیہ کی جانب سے جیسے ہی یہ اعلان کیا گیا تو شہر کے لوگوں کی بڑی تعداد مردہ خانے پہنچ گئی۔ ممی شدہ لاش کو ایک خصوصی گاڑی میں رکھ کر پورے شہر کا چکر لگوایا گیا اور اس کو شایان شان پروٹوکول دیا گیا۔ اس پروٹوکول کے بعد اسے واپس اس مردہ خانے میں رکھ دیا گیا۔ یہ تب تک ڈسپلے پر رہے گی جب تک کہ اس کی تدفین نہیں کر دی جاتی۔ مردہ خانے کے ڈائریکٹر نے یہ نہیں بتایا کہ اس لاش کا وارث کون ہے، کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ ڈائریکٹر کے مطابق جب وہ لاش کی تدفین کریں گے تو قبر کے کتبے پر اس کا اصل نام اور اس کے ورثاء کا نام لکھ دیں گے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔